بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 86 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب السیر یعنی جہاد اور اس کے متعلقہ احکام کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو یہ سیر یہ کیا ہے؟ یہ سیر سیرتن کی جمع ہے، اور سیرت یہ کسی طرز زندگی یا اخلاق یا عادات وغیرہ یا چلنے کا جو راستہ یا طریقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ویسے اس کا لغوی معنی تو عام سیرت ہے، لیکن سیرت یا اس کی جمع سیر جب شریعت کی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا زیادہ استعمال عام طور پر اس بات میں ہو گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ جہاد میں، غزوات میں اور دیگر معاملات میں جو طریقہ کار تھا، جو ان کی سیرت تھی، وہ اس میں عام طور پر مراد لی جاتی ہے۔ تو اس کتاب السیر سے مراد جو غزوات یا جہاد وغیرہ یا کافروں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سیرت اور طریقہ کار، اور کافروں کے ساتھ جہاد اور دیگر معاملات میں اسلام کے شریعت کے کیا احکام ہیں، تو اس سیر سے یہ احکام مراد ہوتے ہیں۔ تو جہاد کسے کہتے ہیں؟ یہ نیچے اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ الجہاد ہوا فی اللغۃ بذل ما فی الوسع من القول والفعل، کہ انسان کی طاقت میں جو بھی ہو، قول کے ذریعے سے یا فعل کے ذریعے سے بندے کی جو بھی استطاعت ہو، بندہ اس کو خرچ کرے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنے وسعت کے مطابق بندہ زبانی یا فعلی جہاد کرے، یعنی کوشش کرے دین کی سربلندی کے لیے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ وفی شریعتی، شرعی اصطلاح میں جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے قتل الکفار ونحوہ من ضربہم، کہ کفار کے ساتھ قتال کرنا، ان کو مارنا یا دیگر مختلف طریقوں سے قتال کرنا، تو یہ اس سے جہاد سے یہ مراد ہوتا ہے۔ والمراد الاجتہاد فی تقویۃ الدین بنحو قتال الحربیین، اور جہاد سے مراد کیا ہوتا ہے کہ کافروں کو مار کر یا ان سے قتال کر کے اپنے دین کو مضبوط کرنا، دین کا دفاع کرنا یا دین کو تقویت دینا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو کہا جاتا ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو سبق میں یہ جہاد کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جہاد دفاعی اور ایک ہوتا ہے جہاد اقدامی۔ فرماتے ہیں الجہاد فرض علی الکفایۃ، جہاد کا حکم یہ ہے کہ یہ عام حالات میں فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر کچھ لوگ ادا کر دیں تو ان سے اگر اس حکم کی ضرورت پوری ہو جائے تو باقی لوگوں سے یہ ساقط ہو جاتا ہے، ان سے معاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر سب لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اذا قام به فریق من الناس، اگر مسلمانوں میں سے ایک طبقہ یا ایک جماعت اس کے اوپر قائم رہے، جہاد کرنے کے لیے وہ تیار ہو، جہاد کرتی رہے، سقط عن الباقین، تو اگر وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ان سے جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے تو باقیوں سے پھر جہاد کی فرضیت ساقط ہو جائے گی اور باقیوں سے یہ معاف ہوگا، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ وَإِن لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ، اگر کوئی بھی جہاد نہیں کر رہا، تھوڑی سی جماعت بھی نہیں ہے، أَثِمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَرْكِهِ، اس صورت میں تمام جو مسلمان ہیں وہ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ جو فرض کفایہ ہے یہ عام حالات میں ہے، اس کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے، کہ جب مسلمانوں کے اوپر کافروں نے حملہ نہ کیا ہو بلکہ نارمل حالات چل رہے ہوں تو اس وقت خود اقدام کر کے کافروں کے اوپر جا کر حملہ کرنا، مطلب یہ کہ پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا یا جزیے کی طرف ان کو بلانا، اگر وہ نہ اس پر تیار ہوں تو پھر ان سے قتال کرنا تاکہ دنیا میں کافروں کا زور ٹوٹے اور اللہ کا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ سربلند ہو۔ تو یہ اقدام ہوتا ہے، اقدامی جہاد ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ایک جماعت، ایک طبقہ یہ کام کر رہا ہے اور ان سے ضرورت کسی حد تک پوری ہو رہی ہے تو باقیوں پر یہ لازم نہیں ہوگا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَقِتَالُ الْكُفَّارِ وَاجِبٌ وَإِن لَمْ يَبْدَؤُونَا، اگرچہ انہوں نے ابتدا کر کے ہم پر حملہ نہیں کیا تب بھی خود اقدام کر کے کافروں پر جا کر حملہ کرنا، ان سے اسلام کی دعوت دے کر اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کرنا یا جزیے کا، یا تیسرے نمبر پر ان کو قتال کرنا، تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور اسی طرح کے فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر کریں گے تو باقیوں کی طرف سے بھی یہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ جو فرض کفایہ ہے یہ ولا یجب الجہاد علی صبی، یہ صحت مند اور بالغ اور عاقل تندرست لوگوں کے اوپر ہے، مردوں کے اوپر ہے۔ جو یہ اقدامی جہاد ہے یہ
صبین بچے پر بھی واجب نہیں ہے، ولا عابدن غلام پر بھی واجب نہیں ہے، ولا امرأتن عورت پر بھی واجب نہیں ہے، ولا اعمى اندھے پر بھی، ولا مقعدن اسی طرح جو اپاہج ہو، جو بندہ چرپائی پر ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، ولا اخطا اسی طرح وہ بندہ جس کے ہاتھ کٹے ہوں یا پاؤں کٹے ہوں، تو یہ جو لوگ ہیں ان پر جہاد یہ والا فرض نہیں ہے۔ بچہ تو اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، اور غلام جو ہوتا ہے وہ آقا کا تابع ہوتا ہے، آقا کی اجازت کے بغیر وہ کوئی ایسا فرض کفایہ والا کام نہیں کر سکتا، وہ آقا کی خدمت میں مشغول ہے۔ اسی طرح جو عورت ہے وہ شوہر کی خدمت میں یا گھر والوں کی خدمت میں مشغول ہے، ان کی اجازت کے بغیر بھی وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتی۔ اور جو نابینا اور یہ جو لوگ ہیں یہ معذور ہیں، ان کے لیے اٹھ کر جانا اور جہاد کرنا مشکل ہے، تو ان سب کے بارے میں احادیث میں اور قرآن میں ذکر آیا ہے کہ یہ اگر نہ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ جو پہلی قسم بیان ہوئی تھی جو فرض کفایہ ہے وہ اقدامی جہاد ہے، اب یہ یہاں سے دوسری قسم بیان کر رہے ہیں جس کو دفاعی جہاد کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ کہتے ہیں کہ اگر دشمن نے یعنی کافروں نے مسلمانوں کے کسی شہر کے اوپر حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا، تو اس صورت میں وجب علی جمیع المسلمین الدفع، اس صورت میں تمام مسلمانوں کے اوپر دفاع کرنا، اپنا بچاؤ کرنا اور اس حملے کو روکنا یہ واجب ہو جائے گا، تو اس کو دفاعی جہاد کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرض کفایہ نہیں ہے، اس صورت میں یہ فرض عین ہو جاتا ہے، سب کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ تخرج المرأۃ بغیر اذن زوجها یہ چونکہ فرض عین ہے، سب پر لازم ہے، تو اس میں عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے، کیونکہ فرض عین کے معاملے میں جس طرح نماز فرض ہے اس کے لیے اس کو شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، روزہ فرض ہے اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ والعبد بغیر اذن المولا اسی طرح غلام آقا کی اجازت کے بغیر اس فرض عین والی صورت میں جہاد کے لیے نکل سکتا ہے۔ تو یہ دفاعی جہاد ہے، یہ سب پر واجب اور فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں بیان کی ہیں، پہلی اقدامی جہاد ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور دوسری دفاعی جہاد ہے یہ فرض عین ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ دَارَ الْحَرَبِ اس کے بعد پھر جہاد کے احکام بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان جب دار الحرب سے مراد یہ ہے کہ کافروں کا جو علاقہ ہے جہاں پر ان کی حکومت ہے اور عام لڑائی کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں، تو اس علاقے میں جب مسلمان داخل ہوں گے تو وہ کیا ان کے طریقہ کار ہوگا جہاد کرنے کا، کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کا، یا مزید اس میں جو احکام ہوں گے وہ سارے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ جب مسلمان دار الحرب میں داخل ہوں فحاصروا مدینۃ او حصنا وہاں پر جا کر انہوں نے کسی شہر کا محاصرہ کر لیا اور یا پھر حصن قلعے کا محاصرہ کر لیا، تو سب سے پہلے یہ کیا کریں گے، دعوہم الی الاسلامی جہاد میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کافروں کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے، کیونکہ ہمارا مقصود لوگوں کو قتل کرنا یا بستیوں کو اجاڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصود دین اسلام کی سربلندی ہے، جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ تو اگر وہ لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اسلام کی سربلندی ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے گی۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ فَإِنْ أَجَابُوهُمْ اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں، کفوا عن قتالہم تو چونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب یہ جو لشکر والے ہیں مسلمان ہیں، یہ ان سے قتال سے رک جائیں گے، اپنے آپ کو روک لیں گے۔ وَإِنْ امْتَنَعُوا اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے منع ہو جائیں یعنی رک جائیں، اسلام قبول نہ کریں، تو دوسرا آپشن یہ ہے دعوہم الی اداء الجزیۃ ان کو یہ حکم دیں گے، دعوت دیں گے کہ آپ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہیں، تو یہ دوسرا آپشن ہے۔ فَإِنْ بَذَلُوهَا اگر وہ یہ خرچ کرتے ہیں یعنی جزیہ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ تو ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہ مسلمان شہریوں کی طرح ہمارے معاشرے کے ایک شہری شمار ہوں گے، تو ان کو ان کی جان مال ہر چیز کا تحفظ دیا جائے گا۔ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ اور ان کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں آئیں گی جس طرح مسلمانوں پر آتی ہیں وہی ذمہ داریاں ان پر بھی آئیں گی، دیگر جو قوانین لازم ہوتے ہیں وہ ان پر بھی لازم ہوں گے، تو وہ ہمارے شہریوں کی طرح ہوں گے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يُقَاتِلَ مَن لَّمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ جب کفار کے پاس جائیں تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں، تو ان کے ساتھ قتال کرنا جائز نہیں ہے جن تک ابھی تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، الا بعد ان يدعوهم مگر یہ کہ ان کو دعوت دے دی جائے، دعوت دیے بغیر ان سے براہ راست قتال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَدْعُوَ مَن بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ
کہتے ہیں کہ جن تک اسلام کی دعوت پہلے پہنچ چکی ہے ان کو دوبارہ دعوت دینا یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب پھر بھی یہ بہتر یہی ہے کہ ابھی ان کو آپ ایک دفعہ پھر دعوت دے دیں تاکہ یاد دہانی بھی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعوت قبول کر لے تو پھر قتال کی ضرورت نہ پڑے۔ اس صورت میں اگر دعوت پہلے پہنچ چکی ہے تو دوبارہ دعوت دینا مستحب ہے، ولا یجب ذالک، لیکن دوبارہ دعوت دینا پھر واجب نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ایک دفعہ دعوت پہنچ چکی ہے۔ فَإِنْ أَبَوْا، اگر دوسرے آپشن سے وہ انکار کر دیں، یعنی اسلام قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا اور جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیا، تو اب تیسرا آپشن ان کے ساتھ قتال ہے۔ استعانوا باللہ تعالی علیہم، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں ان کافروں کے خلاف، وحاربوہم، اور ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں، ونصبوا علیہم المجانیق، اور لڑائی میں موقع کی مناسبت سے جس طرح کا بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ منجنیق اگر نصب کی جائے جس کے ذریعے سے پتھر دور تک پھینکے جاتے ہیں، یا ٹینک وغیرہ یا اور گولے وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وحرقوہم، اور ویسے عام حالات میں تو ان کے جو مال اسباب وغیرہ ہیں ان کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پڑے کہ دیگر طریقوں سے کفار کو شکست نہیں ہو رہی، تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے مال اسباب کو، گھروں کو جلایا جا سکتا ہے۔ تو حرقوہم سے مراد ان بندوں کو جلانا نہیں ہے، کیونکہ بندوں کو تو جلانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کے گھروں کو یا ان کی کھیتیوں وغیرہ کو جلانا اس کی اجازت ہے، جیسا کہ بنو نذیر یہود جو تھے ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا۔ وارسلوا علیہم الماء، اسی طرح ان کے اوپر اگر وہ کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں، باہر نہیں نکل رہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے وہاں پر پانی چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر باہر آ جائیں، تو اس طرح کا بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وقطعوا اشجارہم، اسی طرح ان کے درختوں کو کاٹیں تاکہ ان کی طاقت کمزور ہو اور وہ مسلمانوں کے سامنے مغلوب ہو جائیں، تو اس کی اگر ضرورت پڑے تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، بغیر ضرورت کے یہ جلانے والا اور درخت کاٹنے والا کام نہیں ہوگا۔ افسدوا زروعہم، اسی طرح ان کی کھیتیوں کو خراب کریں، یہ بھی ضرورت کے موقع پر ہے۔ ولا بأس برمیہم، اسی طرح ان کو اگر تیر برسائیں، دور سے ان کو تیر پھینکیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بھی طریقہ موقع کی مناسبت سے کفار کو شکست دینے کے لیے اور مسلمانوں کو غالب کرنے کے لیے ہو تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ أَسِيرٌ وَتَاجِرٌ، کہتے ہیں کہ اگرچہ وہاں جو کافروں کا علاقہ ہے وہاں پر مسلمان قیدی بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، تب بھی یہاں سے ان کو تیر پھینکا جا سکتا ہے، کافروں کو نشانہ بنا کر یا کافروں کو ارادہ کر کے تیر یہاں سے مارے جا سکتے ہیں۔ وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِصِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ، کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ مسلمانوں کے بچوں کو اپنے سامنے ڈھال بنا لیں کفار، او بالاسارہ، یا پھر جو قیدی مسلمان کافروں کے پاس ہیں ان کو وہ سامنے کر کے ڈھال بنا رہے ہیں تاکہ جو دور سے تیر وغیرہ کوئی چیز آئے وہ ان کو لگے، لم یکفوا عن رمیہم، تو مسلمان ان کو تیر وغیرہ مارنے سے نہ روکیں، کیونکہ اس صورت میں اگر چھوڑ دیا جائے گا تو کفار کی طاقت اور بلند ہو جائے گی اور وہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، تو اس لیے کفار کا ارادہ کرتے ہوئے ان کو اس صورت میں بھی تیر مارے جا سکتے ہیں۔ وَيَقْصُدُونَ بِالرَّمْيِ الْكُفَّارَ دُونَ الْمُسْلِمِينَ، جب بندہ تیر پھینک رہا ہو یا مار رہا ہو تو وہ جو پیچھے کفار چھپے ہوئے ہیں ان کا ارادہ کر کے مارے، مسلمانوں کا ارادہ کر کے نہ مارے، تو اس میں کفار کو مغلوب کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے اگر کچھ مسلمانوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ وَالْمَصَاحِفِ، آگے مزید احکام بیان کر رہے ہیں کہ اگر لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے اور وہ بڑا لشکر ہے تو اس میں عورتوں کو بھی ساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مصاحف یعنی قرآن مجید کے جو نسخے ہیں وہ تلاوت کے لیے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو وہ بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ اذا كانوا عسكرا عظیما، لیکن یہ اس وقت تک جب بڑا لشکر ہو، یؤمن علیہ، جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی، عورتوں کی عزت اور ان کی مصاحف کی عزت و حرمت محفوظ رہے گی، کوئی ان کی توہین نہیں کرے گا، پھر ان کو لے کر جا سکتے ہیں۔ وَيُكْرَهُ إِخْرَاجُ ذَلِكَ فِي سَرِيَّةٍ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا، لیکن جو سریہ کہتے ہیں چھوٹا لشکر، چھوٹی جماعت ہے اور اس میں اطمینان نہیں ہے ان کی حفاظت کا، تو اس میں خدشہ ہے کہ ان کی توہین نہ ہو، تو اس میں پھر عورتوں کو اور مصاحف کو لے کر جانا پھر مکروہ ہوگا۔ وَلَا تُقَاتِلُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، کہتے ہیں کہ جو اقدامی جہاد ہوتا ہے اس میں عورتوں کو جانا جیسے پہلے گزرا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ان کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ وَلَا الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، اسی طرح غلام بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہیں تو فرض کفایہ میں ان کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ إِلَّا أَن يَهْجُمَ الْعَدُوُّ، البتہ یہ کہ دشمن حملہ کر دے تو اس صورت میں پھر دفاعی جہاد ہوگا، وہ فرض عین ہوگا، تو اس میں پھر عورت کے لیے شوہر کی اجازت یا غلام کے لیے مولا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔
وَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ، آگے کہتے ہیں کہ جہاد میں مزید احکام جو شریعت نے بیان کیے ہیں، آداب بیان کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ یغدروا، غدر نہ کریں۔ غدر کہتے ہیں کہ جو کفار کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، کوئی عہد کیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کریں، معاہدے کو نہ توڑیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا یغلوا، اسی طرح غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنا یا اور کسی لین دین کے معاملے میں خیانت کرنا، تو کسی بھی چیز کی خیانت نہ کریں۔ ولا یمثلوا، اور مسلہ نہ کریں۔ مسلہ کہتے ہیں کہ کسی کو قتل کر کے اس کے اعضاء کاٹ دینا، ناک کان وغیرہ الگ الگ کر دینا، تو یہ انسانیت کی توہین ہے، تو مسلہ کرنے سے منع کیا گیا، کافروں کا بھی مسلہ نہیں کریں گے۔ ولا یقتلوا امراۃ، اسی طرح کافروں کی عورتوں کو قتل نہیں کریں گے جو عورتیں جنگ میں شریک نہیں ہیں۔ ولا صبیًا، اسی طرح جو بچے جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو قتل نہیں کریں گے۔ ولا شیخا فانیا، اس طرح بہت بوڑھا شخص جو جنگ نہیں کر سکتا ان کو قتل نہیں کریں گے۔ تو یہ اسلام نے آداب سکھائے ہیں کہ صرف جو کافر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والے ہیں، جن کی طاقت ہے، اس طاقت کو ختم کریں گے، ان کو توڑیں گے۔ بلا ضرورت وہاں جو انسان ہیں، بچے عورتیں وغیرہ، ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو نہیں چھیڑیں گے۔ ولا اعمیٰ، اسی طرح جو نابینا ہے کافر، تو وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑ نہیں رہا تو اس کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ ولا مقعدن، اسی طرح جو اپاہج وغیرہ ہوں، تو ان کے ایسے لوگ جو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ الا ان یکون احد ہؤلاء، مگر یہ کہ یہ جو ہیں عورت یا شیخ فانی یا نابینا وغیرہ، ان میں سے کوئی ایسا ہو ممن یکون له رأی فی الحرب، جس کی جنگ کے اندر رائے چل رہی ہو، جو ان کو خود تو نہیں لڑ رہا لیکن جو لڑنے والے ہیں ان کو وہ رائے دے رہا ہے، تدبیریں دے رہا ہے یا اس کی نگرانی کر رہا ہے، تو اس کو ساتھ پھر چونکہ وہ بھی لڑائی میں شریک ہے ایک قسم کا، تو اس کو پھر مارا جا سکتا ہے۔ او تکون المرأۃ ملکۃ، یا پھر یہ کہ عورت ہے وہ بادشاہ ہے، ان کی ملکہ ہے، تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے کہ وہی ساری اس لشکر کو، کفار کے لشکر کو لیڈ کر رہی ہے، وہی اس کی نگرانی کر رہی ہے، تو اس کو پھر مارا جا سکتا ہے۔ ولا یقتل مجنونا، اسی طرح مجنون کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی اگر قتال نہیں کر رہا تو اس کے بھی مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ قتال میں شریک ہے، لڑائی میں شریک ہے، تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ صلح کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَرْبِ، کہتے ہیں کہ جو لڑائی والے ہیں، دارالحرب والے ہیں، کفار ہیں، اگر امام کی رائے یہ ہو کہ ان کے ساتھ صلح کی جائے، اس میں مسلمانوں کی بہتری ہے، او فریقا منہم، یا سارے کفار کے ساتھ تو نہیں لیکن کفار کے کسی ایک گروہ کے ساتھ یا قبیلے کے ساتھ صلح کرنے میں بہتری ہے۔ وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِّلْمُسْلِمِينَ، اس میں مسلمانوں کی مصلحت ہے، بہتری ہے۔ فَلَا بَأْسَ بِهِ، تو صلح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی قبائل کے ساتھ صلح کی تھی، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ بھی صلح کی تھی۔ فَإِنْ صَالَحَهُمْ مُدَّةً، اگر صلح کی ایک مدت مقرر کر دی ہے کہ اتنے عرصے تک ہماری آپ کے ساتھ صلح ہے، ثُمَّ رَأَى أَنَّ نَقْضَ الصُّلْحِ أَنْفَعُ، پھر اگر امام کی رائے یہ ہو کہ صلح کو توڑنا زیادہ فائدہ ہے، صلح کو برقرار رکھنا ٹھیک نہیں ہے، تو نبذ الیہم، پہلے وہ کافروں کو اطلاع دے دے کہ ہم صلح کو توڑ رہے ہیں، وقاتلہم، اس کے بعد پھر قتال کرے۔ بغیر اطلاع دیے ان کے ساتھ قتال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ صلح کی جو مدت ہے اس میں معاہدہ ہے، تو وہ معاہدے کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ نبذ الیہم یعنی ان کو پہلے صلح کے توڑنے کی اطلاع پہنچا دے، پھر اس کے بعد وہ ان کے ساتھ قتال کیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ بَدَؤُوا بِخِيَانَةٍ قَاتَلَهُمْ، اگر وہ صلح کی جو مدت ہے اس کے دوران کفار جو ہیں وہ پہلے خیانت کر دیتے ہیں اور اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، پھر براہ راست ان سے قتال کیا جا سکتا ہے۔ وَلَمْ يَنْبِذْ إِلَيْهِمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ، ان کو اگر اطلاع نہ بھی دی ہو تب بھی ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے توڑ دی ہے تو بس صلح پھر خود بخود ٹوٹ گئی ہے، اب ان کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ان سب کے اتفاق سے یا ان کے جو سربراہ ہیں، سردار ہیں، ان کی طرف سے صلح توڑی گئی ہو۔ اگر ان میں سے چند بندوں نے اپنے طور پر صلح کی مخالفت کی ہے، لیکن جو ان کے سردار ہیں یا مجموعی بندے ہیں وہ صلح پر برقرار ہیں، تو اس کی صورت میں پھر وہ صلح نہیں ٹوٹے گی اور ان کے ساتھ ان کو اطلاع دیے بغیر قتال نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذَا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إِلَىٰ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ، کہتے ہیں کہ اگر کفار کے جو غلام تھے وہ وہاں سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، فَهُمْ أَحْرَارٌ، تو وہ آزاد شمار کیے جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْلِفَ الْعَسْكَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، کہ دارالحرب میں لڑائی کے دوران جو وہاں ضرورت کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، اگر ضرورت پڑے تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دارالحرب میں لشکر والے اگر اپنے جانوروں کو چارہ کھلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کافروں کے مال میں سے چارہ کھلائیں، تو یہ مال غنیمت ہے، اگرچہ ابھی تقسیم نہیں ہوا لیکن ضرورت کی حد تک تقسیم سے پہلے بھی استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو چارے میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وَيَأْكُلُوا مَا وَجَدُوهُ مِنَ الطَّعَامِ،
جو کھانا وہ وہاں پر پائیں کافروں کا تو اس کو اگر ضرورت پڑے تو خود کھا سکتے ہیں بغیر تقسیم کے۔ وَيَسْتَعْمِلُ الْحَطَبَ، اسی طرح جو ایندھن وغیرہ ہے، لکڑیاں ہیں، ان کو وہ استعمال کر سکتے ہیں کافروں کی۔ وَيَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ، تیل وغیرہ کوئی ایسی ضرورت کی چیزیں استعمال کی ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وَيُقَاتِلُ بِمَا يَجِدُونَهُ مِنَ السِّلَاحِ، اور اسی طرح جو کافروں کے ہتھیار اگر یہ پاتے ہیں تو انہی کے ساتھ یہ لڑائی شروع کر دیں، قتال کر دیں۔ تو تقسیم ابھی نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو چیزیں ضرورت کی ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کل ذالک بغیر قسمت، یہ ساری چیزیں تقسیم سے پہلے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ولا يجوز ان يبيعوا من ذلك شيئا، یہ جو چیزیں ہیں استعمال تو کر سکتے ہیں ضرورت کے موقع پر، لیکن ان کو بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ ابھی تقسیم نہیں ہوئی تو یہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے۔ ولا يتمولونه، نہ اس کو کوئی بندہ اپنی لیے ذخیرہ کر سکتا ہے کہ اپنے وہ سامان میں ڈال دے یا اپنے لیے سنبھال کر رکھ لے، ایسا نہیں۔ ضرورت کے موقع پر جو استعمال کریں گے بس وہی ہوگا، باقی جو بچ جائے گا اس کو مال غنیمت میں جمع کر دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں ومن اسلم منہم، کہ جو کفار ہیں جن کے ساتھ ہم لڑائی کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بندہ اسلام لے آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا ہے اور اس کی اپنی جان مال محفوظ ہو گئی ہے۔ احرز باسلام ہی، تو اسلام کی وجہ سے اس نے محفوظ کر لیا ہے نفسہ، اپنی جان کو، اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ واولادہ الصغار، چھوٹے جو بچے ہیں نابالغ بچے وہ بھی باپ کے تابع ہیں تو وہ بھی باپ کے تابع شمار ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ بھی اس نے محفوظ کر لیے ہیں۔ اب مسلمان اس کی جان کو اور اس کے چھوٹے بچوں کی جان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وَكُلُّ مَالٍ هُوَ فِي يَدِهِ، اسی طرح جو بھی مال اس کے قبضے میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے، تو وہ سارا مال بھی اس کا ہے، مسلمان کا مال ہے، وہ بھی محفوظ ہوگا، اس کو مسلمان نہیں چھیڑ سکتے۔ او ودیعۃ فی ید مسلم او ذمی، یا کسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ میں اس نے ودیعت رکھوائی ہوئی ہے، امانت رکھوائی ہوئی ہے، تو وہ بھی محفوظ مال سمجھا جائے گا، تو اس کو بھی حفاظت حاصل ہوگی، تحفظ حاصل ہوگا۔ فَإِن ظَهَرْنَ عَلَى الدَّارِ فَيُقَارُهُ فَيْءٌ، لیکن اگر اس دارالحرب میں جس علاقے میں وہ بندہ رہتا تھا اس میں مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہو گیا اور وہ علاقہ فتح ہو گیا، تو اس کی جو زمین ہے وہ اس کی ملکیت نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ زمین جو ہوگی وہ مال فیع میں یا مال غنیمت میں شمار کی جائے گی۔ وَزَوْجَتُهُ فَيْءٌ، اسی طرح اس کی جو بیوی ہے وہ بھی مال فیع میں شمار ہوگی، کیونکہ بیوی عاقلہ بالغہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئی، وہ کافرہ ہی ہے، تو وہ اس کے تابع نہیں ہے، اس کی جان مال محفوظ نہیں ہوگی۔ وَحَمْلُهَا فَيْءٌ، اسی طرح اگر بیوی کے پیٹ میں حمل ہے تو حمل ماں کے تابع ہوتا ہے، وہ بھی مال فیع میں شامل ہوگا۔ وَأَوْلَادُ الْكِبَارُ فَيْءٌ، اسی طرح اس بندے کی جو بڑی اولاد ہے، عاقل بالغ جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، تو وہ بھی مال فیع میں شمار ہوں گے، کیونکہ وہ باپ کے تابع نہیں ہوتے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے، تو ان کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَا يَنبَغِي أَن يُبَاعَ السِّلَاحُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، کہتے ہیں کہ جو دارالحرب والے ہیں، کفار ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، ان کو ہتھیار بیچنا یہ جائز نہیں ہے، ان کوئی مسلمان ان کو ہتھیار بیچے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ہتھیار واپس مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہوں گے، تو اس میں مسلمانوں کا ہی نقصان ہے۔ اسی طرح وَلَا يُجَهَّزُ إِلَيْهِمْ، ہتھیار یا کوئی اور سامان ان کی طرف بھیجنا لڑائی کے دوران یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ان کو تقویت مل رہی ہے، ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف ان چیزوں کو استعمال کریں گے۔ ہتھیار کے علاوہ بھی کوئی سامان تاجر وغیرہ جس طرح بیچتے ہیں وہاں، تو وہ وہاں پر نہیں بھیجیں گے، ان حالات میں وہاں پر یہ سامان وغیرہ بھیجنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ولا يفادي بالاسارى عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ وقال رحمہ اللہ يفادي بهم اسارى المسلمین، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قیدی ہیں ان کے بدلے میں کافروں کو نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی مسلمان قیدیوں کے بدلے میں کافروں کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو کافر قیدی ہیں ان کا آگے حکم آ رہا ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ولا يجوز المن علیہم، ان کے اوپر احسان کرنا، یعنی جو کافروں کی قیدی ہیں ان کو بغیر کسی فدیے کے، بغیر معاوضے کے اس طرح چھوڑ دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جا کر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف مقابلے میں آئیں گے، مسلمانوں کی مخالفت کریں گے، تو یہ اس میں نقصان ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةً عَنْوَةً، کہتے ہیں کہ اگر امام نے، یعنی مسلمانوں کا جو حاکم ہے، خلیفہ ہے، اس نے کوئی علاقہ زبردستی فتح کیا ہے، لڑائی کے ذریعے سے فتح کیا ہے، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو یہ اس علاقے کی جو زمین ہے اس کے بارے میں اس کو اختیار ہے، إِنْ شَاءَ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ، یا تو یہ جو مجاہدین ہیں مال غنیمت میں جن کا حصہ ہے ان کے درمیان اس علاقے کو تقسیم کر دے، زمینوں کو تقسیم کر دے، اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ جو اس میں کفار رہنے والے ہیں انہی کو وہاں پر ٹھہرایا جائے، وَوَضَعَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، اور ان کے اوپر جزیہ جو ٹیکس ہے وہ مقرر کر دیا جائے، وَعَلَىٰ أَرَاضِيهِمُ الْخِرَاج، اور ان کی زمینوں کے اوپر خراج مقرر کر دیا جائے،
تو یہ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح کہ خیبر کے موقع پر وہاں پر جو یہودی تھے انہی کو وہاں پر برقرار رکھا گیا تھا۔ تو یہ زمینوں کا معاملہ تھا۔ اور قیدیوں کا کیا ہے؟ وَهُوَ فِي الْأُسَارَةِ بِالْخِيَارِ، کہتے ہیں کہ قیدیوں کے بارے میں امام کو اختیار ہے، انشاء قتلہم، اگر بہت زیادہ خطرناک قسم کے لوگ ہوں تو ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے یہود کے بنو قریظہ والے جو قبیلہ تھا ان کو قتل کیا گیا تھا۔ وَإِنْشَاءَ اسْتَرَقَهُمْ، اور اگر وہ قتل کرنے کے مستحق نہیں ہیں تو ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے کہ غلام بنا کر ہمارے ماتحت وہ رہیں، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْشَاءَ تَرَكَهُمْ أَحْرَارًا، اور اگر چاہے تو ان کو آزاد چھوڑ دے، لیکن ذمۃ للمسلمین، مسلمانوں کے علاقے میں ہی وہ ذمی بن کر رہیں گے، جزیہ دے کر رہیں گے، تو اس صورت میں بھی وہ مسلمانوں کے ماتحت رہیں گے۔ تو ان تینوں صورتوں میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن ولا يجوز ان يردهم الى دار الحرب، ان کو واپس کافروں کے ملک میں دار الحرب میں واپس بھیج دیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ واپس جا کر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کریں گے اور لڑائی کریں گے، تو اس میں مسلمانوں کا نقصان ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْعَوْدَةَ، اگر امام نے ارادہ کیا ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں الی دار الاسلامی، دار الاسلام کی طرف، جنگ کے بعد، جہاد کے بعد، وَمَعَهُ مَوَاشٍ، تو مال غنیمت میں مختلف چیزیں ہیں، تو مویشی بھی ہیں، جانور بھی ہیں، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَقْلِهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، تو وہ اتنے زیادہ ہیں یا ایسی کوئی صورتحال ہے کہ ان کو دار الاسلام میں منتقل کرنا یہ مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، اس پر وہ قادر نہیں ہے، تو ان کا کیا کریں؟ ذبحها وحرقها، تو ان جانوروں کو پہلے ذبح کر دیں، پھر اس کے بعد جو ان کا گوشت ہے اس کو جلا دیا جائے، تاکہ کافروں کا جو زور ہے وہ ٹوٹے اور کافر ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ولا يعقروها ولا يتركوها، اور ان کی جو اعضاء ہیں ٹانگیں کاٹ کر ان کو چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، اور ان کو ویسے بھی نہ چھوڑ دیں، کیونکہ ٹانگیں کاٹ کر چھوڑ دیں گے تو جانوروں کو تکلیف ہوگی، اور اگر ویسے چھوڑ دیں گے تو اس میں کافر ان سے دوبارہ فائدہ اٹھائیں گے، تو ان کے معیشت کو کمزور کرنا اور ان کی طاقت کو توڑنا مقصود ہے، تو ان کو پہلے ذبح کیا جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو جانوروں کو، بعد میں ان کے گوشت کو جلا دیا جائے تاکہ وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق کچھ احکام بیان فرما رہے ہیں۔ ولا يقسم غنیمتا فی دار الحرب، کہتے ہیں کہ جو امام یا حاکم یا خلیفہ ہے یا فوج کا سربراہ ہے وہ دار الحرب میں ہی مال غنیمت تقسیم نہیں کرے گا، بلکہ حتی یخرجہ الی دار الاسلامی، جب تک کہ اس کو دار الاسلام مسلمانوں کا جو علاقہ ہے وہاں تک نہ لے جائے، کیونکہ دار الحرب میں جب تک ہے تو اس وقت تک خدشہ ہے کہ کسی وقت کفار دوبارہ حملہ کر لیں گے اور یہ مال دوبارہ ان کے پاس چلا جائے گا، تو دار الاسلام میں جب آ جائیں گے تو پھر اب یہ مال محفوظ ہو گیا ہے اور مکمل مسلمانوں کی ملکیت میں آ گیا ہے، اب اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ والردء والمقاتل فی العسکر سواء، کہتے ہیں کہ ایک بندہ مقاتل ہے جو براہ راست قتال کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، اور رد کہتے ہیں جو اس کی مدد کرنے والا ہے، معاونت کرنے والا ہے، یعنی پیچھے بیٹھ کر اس کو وہ کوئی چیزیں پکڑا رہا ہے یا کوئی اور اس کی کسی طرح کا تعاون کر رہا ہے، چونکہ یہ بھی لشکر کا حصہ ہے اور لشکر کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، کچھ پہرا دے رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں سامان مہیا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے مختلف ڈیوٹیوں میں جو مشغول ہے تو یہ سب قتال کرنے والے ہی شمار ہوں گے، ان سب کو مال غنیمت میں برابر حصہ ملے گا۔ وَإِذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِي دَارِ الْحَرَبِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجُوا الْغَنِيمَةَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے جو لشکر تھا اس کو مدد پہنچی ہے، یعنی پیچھے سے اور لشکر آیا ہے، مسلمانوں کی کوئی اور جماعت پیچھے سے آئی ہے مدد کے لیے، دار الحرب میں ہی پہنچ گئی ہے ان کے پاس، ابھی تک لڑائی ختم نہیں ہوئی یا لڑائی تو ختم ہو گئی ہے لیکن مال غنیمت کو انہوں نے دار الاسلام تک نہیں پہنچایا، اس سے پہلے ہی یہ دوسرا مدد والا لشکر آ کر مل گیا ہے، شارکوہم فیہا، تو یہ جو مدد والا لشکر بعد میں آیا ہے یہ بھی مال غنیمت میں پہلے والے لشکر کے ساتھ شریک ہوگا۔ ولا حق لأہل السوق العسکری فی الغنیمت، کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی لشکر کے اندر تجارت والے لوگ بھی چلے جاتے ہیں جو لشکر کے اندر بازار لگاتے ہیں، سوق بازار کو کہتے ہیں، یعنی چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے وہ چونکہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے، قتال کے لیے نہیں جا رہے، اپنی تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کا مال غنیمت میں کوئی بھی حق نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ الا ان یقاتلوا، البتہ یہ کہ یہ گئے تو تجارت کے لیے گئے تھے لیکن وہاں پر جا کر انہوں نے قتال بھی کیا ہے کافروں کے ساتھ، اس صورت میں پھر یہ مال غنیمت کے مستحق ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں امان دینے سے متعلق کچھ احکام ہیں۔ وَإِذَا أَمَّنَ رَجُلٌ حُرٌّ، کہتے ہیں کہ کوئی آزاد بندہ ہے مسلمانوں میں سے وہ امان دیتا ہے، او امراتٌ حرۃ، یا پھر کوئی عورت ہے وہ آزاد ہے وہ کسی کو امان دیتی ہے، کافرن کسی کافر کو، ایک کافر کو، او جماعتن یا کافروں کی جماعت کو، او اہل حصن یا کسی قلعے والوں کو، او مدینتن یا کسی شہر والوں کو، صح امانہم، تو مسلمان جو مرد یا عورت ہیں آزاد، ان کا امان دینا ٹھیک ہے۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو اپنی ذمہ داری میں لیتے ہیں، اپنی کفالت میں لیتے ہیں، تو ان کی
طرف سے گویا کہ ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو گیا ہے، تو اس مسلمان کے اس معاہدے کی پاسداری کی جائے گی اور ان کی امان معتبر سمجھی جائے گی۔ اس کافر کو یا اس جماعت کافروں کی جو جماعت ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وَلَمْ يَجُوزْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَتْلُهُمْ، تو اس صورت میں ان کو جن کو امان دی گئی ہے ان کو قتل کرنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَفْسَرَةٌ، البتہ اگر اس امان دینے میں کوئی خرابی ہو، نقصان ہو، فَيَنْبِذُ إِلَيْهِمُ الْإِمَامُ، تو اس صورت میں امام ان کو اطلاع دے گا کہ یہ امان جو ہے یہ معتبر نہیں ہے، اس کو ہم ختم کرتے ہیں، تو اس صورت میں پھر ان کو امان حاصل نہیں ہوگی، ان کے ساتھ قتال کیا جا سکتا ہے۔ ولا يجوز امان ذمی، کہتے ہیں کہ کوئی ذمی ہے یعنی جو کافر ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، یہ کسی کافر کو امان دیتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کا ہو سکتا ہے نقصان ہو۔ ولا اسیر، اسی طرح کوئی مسلمان قیدی ہے جو کافروں کے پاس ہے تو اس کی امان بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے ہاں مغلوب ہے، تو ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے یہ ان کو امان دے رہا ہو۔ ولا تاجر يدخل علیہم، اسی طرح جو تاجر کافروں کے پاس آتا جاتا رہتا ہے اس کی امان بھی معتبر نہیں ہے، تو ان کا چونکہ ان کے ساتھ تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تعلق کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے امان دے رہے ہوں، تو ان کی امان کا اعتبار نہیں ہے۔ ولا يجوز امان العبد المحجور علیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، وہ غلام کے جس کے اوپر محجور ہو یعنی اس کے اوپر پابندی ہے، اس کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کا امان دینا بھی جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ الا ان یأذن له مولاه فی القتال، الا یہ کہ آقا نے اس کو قتال کی جہاد میں جانے کی اجازت دی ہو تو پھر وہ امان بھی دے سکتا ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ یصح امانہ، صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا امان دینا صحیح ہے، وہ بھی ایک مسلمان باشندہ ہے تو وہ بھی کسی کو امان دے سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو قتال کی اجازت نہیں ہے تو جو امان دینا ہے یہ بھی قتال کے احکام میں سے ہے، جہاد کے احکام میں سے ہے، تو امان دینے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ امان دینا یہ کسی کو اپنی ولایت میں شامل کرنا ہے، اپنے زمان میں شامل کرنا ہے، غلام کو کسی کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہوتی، جب تک آقا اجازت نہ دے تو وہ امان نہیں دے سکتا۔ تو یہ باب کافی تفصیلی ہے، تو اس کے کچھ احکام آپ کے سامنے آگے ہیں، مزید جو رہتا ہے وہ اگلے اسباق میں انشاءاللہ آئے گا۔